بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اخبار ایک طویل سفر کر کے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور میری گزارش ہے کہ چکر بھاگ کے لیے منظم ہو کے بیٹھیں اور دلوں کو متوجہ کریں کربلا کی طرف۔ میں دو چار دعا کے جملے کہوں گا اور آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آمین کہہ دیجیے گا۔ نہیں پتہ ہے کہ کس وقت مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور آپ کی مشکلات دور ہو جائیں۔ چلیں اس خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دعاؤں کے ہاتھ بلند کریں اور ایک دفعہ متوجہ ہو جائیں کربلا کی طرف اور اپنی اپنی دعاؤں ذہن میں رکھیے گا۔ پروردگار اللہ، اے کریم اللہ، اے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلانے والے اللہ، ایک مرتبہ ہمیں بھی کربلا بلا لیں۔ اے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندگی دینے والے اللہ، ہمیں بھی اپنی معرفت کی زندگی عطا کر دے۔ اے ابراہیم کو آگ گلزار کر کے دینے والے اللہ، ہماری گناہوں کی زندگی کو بجھا دے۔ اے پروردگار اللہ، علی اکبر کی جوانی کا صدقہ اتنے جوان آئے بیٹھے ہیں، ان کی جوانیوں کو قرآن و سیرت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اللہ، کائنات میں ہر قوم اپنے وارث کے ساتھ چل رہی ہے، اگرچہ ان قوموں کے وارث ان کو فائدہ نہ دیں گے، ہم عظیم وارث رکھتے ہوئے لاوارث ہیں۔ پروردگار اللہ، اس محضر میں بیٹھتے یہ مومنین، یہ بچے، یہ بزرگان تیری بارگاہ میں مستجاب دعا حاصل کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ہمارے حقیقی وارث امام زمان کے ضرور میں تعجیل فرما۔ پروردگار اللہ، جتنے پریشان مومنین ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یہ مقدس سب اعضاء ہے، میں یوں کہتا رہتا ہوں کہ جب تک آپ دروازے سے باہر تھے آپ کے لیے عزا خانہ تھا، جیسے ہی آپ اندر آ گئے یا آپ کے لیے شفا خانہ ہو گیا۔ اے پروردگار اللہ، جو بیمار بیٹھے ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ یہ ایسا عزا خانہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو شفا حاصل ہو جاتی ہے، یہ وہی شفا خانہ ہے کہ جب یہاں پہ آپ آ جاتے ہیں تو یہ رضا خانہ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں پروردگار اللہ، ان مقدس ہستیوں کے صدقے کے لیے، ان کے صدقے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو مومن شریف حجائج شریعہ لے کر بیٹھے ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ النور النور، بسم اللہ یا مدبر الامور، بسم اللہ یا خالق النور، بسم اللہ یا مالک النور، بسم اللہ یا خالق المخلوق، بسم اللہ یا غیر مخلوق۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ابی القاسم ابی فاطمہ محمد۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات کا سہارا دیجیے۔ سامعین محترم اور قابل دانش، تاریخ کا علم رکھنے والے روشن دل جوانان، تاریخ کو دلوں میں سنے ہوئے بزرگان دین، میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی لائحہ پہ ایک کتاب، ایسی کتاب کی جس کے بارے میں خدا خود فرما رہا ہے جیسے ہم نے یہ کتاب بھیجی اس میں ہر خوش و تر کا ذکر کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں 2 یا 3 جملے فضائل قرآن پہ بیان کر کے پھر چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ ایسی کتاب کہ جس کے اندر خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ وہ آئین بھیجا کہ جس میں ہر خوش و تر کا ذکر ہے۔ میں یوں کہتا ہوں کہ یہ 30 پاروں پہ مشتمل 114 سوروں کی کتاب کے جس میں ہر خوش و تر کا ذکر ہو اسے قرآن کہتے ہیں، اور جس مختصر سے ظاہری چھوٹے سے سینے میں پورے قرآن کا ذکر ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اس کتاب میں خدا فرما رہا ہے کہ اے رسول، جیسے رسول نے قالوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، آپ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اگرچہ یہ مجالس استقبال محرم الحرام کے نام سے، میں چاہتا ہوں کہ مجلس کا خود استقبال کیا جائے، تو جو رسول خدا نے کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اس طرح کی جائے کہ رسول خدا کی دعا ہمارے شامل حال ہو جائے، پھر انشاءاللہ 5 دن اپنے موضوع کی طرف
کیا، بہت سارے بڑے بڑوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جو کائنات کا شریف انسان ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے موسم کو کوئی نہ کوئی انعام دوں۔ اب یہ گروہ در گروہ شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، رسول کی چوکھٹ پہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کل تک ہم جہنم کا ایندھن تھے، آپ نے ہمیں جہنم سے بچایا، اس کا کوئی اجر چاہیے تو بتائیے۔ کل تک ہم اندھیرے میں تھے، آپ نے ہمیں روشنی کا راستہ بتایا، اس کا کوئی اجر چاہیے تو بتائیے۔ یا رسول اللہ کل تک ہم غفلت کی نیند سو رہے تھے، آپ نے ہمیں بیدار کرایا، اس کا کوئی اجر چاہیے تو بتائیے۔ اللہ کا رسول خاموش تھا، خدا نے آیت بھیج کے کہا اے رسول اگر یہ تجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو ان سے کہتے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اپنے لیے تم سے کچھ نہیں چاہتا، اگر تم اس اسلام قبول کرنے کا کوئی اجر دینا چاہتے ہو تو میری مودت کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ مودت کرو، میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرو۔ اب جیسے یہ اعلان کر دیا گیا، اب راوی ابن عباس نے بڑا پیارا اشکال کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ قرآن مجید نے اہل بیت آپ کی قربہ کے ساتھ مودت کا تذکرہ کر دیا، پہلے آپ کو مودت سمجھاتا چلوں، مودت اور محبت دو معیار ہیں الگ الگ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں محبت ہوتی ہے ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ، محبت ہوتی ہے ایک دوست کو اپنے دوست کے ساتھ، محبت ہوتی ہے ایک ماں کو اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھ گئے، محبت ہوتی ہے ایک علی والے کو دوسرے علی والے کے ساتھ، یہ محبت ہے۔ اور مودت کیا ہے؟ اب میں یوں کہوں گا کہ باپ کو بیٹے کے ساتھ محبت ہے، باپ کو بیٹے کے ساتھ محبت ہے، بیٹے کو ماں کے ساتھ محبت ہے، بھائی کو بھائی کے ساتھ محبت ہے، ایک علی والے کو دوسرے علی والے کے ساتھ محبت ہے، لیکن عجیب محبت ہے، ماں مر جاتی ہے بیٹا زندہ رہتا ہے، بیٹا مر جاتا ہے باپ زندہ رہتا ہے، دوست مر جاتا ہے دوسرا دوست زندہ رہتا ہے۔ یہ معیار قرآن نے نہیں بتایا، قرآن کہہ رہے یہ محبت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے مودت، جس کا ترجمہ یوں کروں گا کہ مودت وہ ہے جو مچھلی کو پانی کے ساتھ ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے مچھلی کو پانی سے دور کرتے ادھر ہی طرف کے اپنی جان دے دیتی ہے۔ اب اہل بیت سے اس مودت کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اب اس قدر سنگین مودت کہ جیسے ہی ایک لمحے کے لیے ان سے دور کیا جائے انسان مر جائے، پھر یہ معیار بھی تو پتہ چلے کن سے کرنی ہے محبت۔ راوی ابن عباس کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ یہ مودت کرنی کن کے ساتھ ہے؟ وہ بہت پیارا جملہ وہ جسے کتاب میں پڑھتے رہتے ہیں، فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو، یہ پنجتن پاک ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن اس کے اندر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ بتا دیا گیا کہ ان پنجتن پاک سے محبت کرنی ہے، ایک صحابی گرمی کی وجہ سے پریشان بیٹھا تھا آپ کی طرح، اٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ پنجتن پاک جن سے آپ محبت کا تقاضا کر رہے ہیں یہ افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں؟ سوال تو بہت بہترین کیا اس نے کہ یا رسول اللہ قرآن مجید میں کتنے 1,23,999 انبیاء آئے، 24,000 انبیاء کہتے ہیں آئے، لیکن قرآن نے کسی کے ساتھ محبت کا نہیں کہا۔ پھر چلتے انبیاء کی ہسٹری کی طرف، حضرت آدم نے کتنے سال تبلیغ کی، حضرت نوح نے کتنے 100 سال تبلیغ کی، حضرت ابراہیم نے کتنے 100 سال تبلیغ کی، لیکن قرآن نے نہیں کہا ان سے محبت کرو۔ اسی طرح ہے یہ کوئی فرق ہے آپ کے اتنے انبیاء نے اتنے سال خدا کی تبلیغ کی، لیکن قرآن میں ایک آیت کے ضمن میں بھی نہیں کہا گیا کہ ان انبیاء کے ساتھ محبت کرو۔ یہی سوال وہ صحابی کر رہا ہے یا رسول اللہ قرآن نے انبیاء کے ساتھ محبت کا نہیں کہا، یہ پنجتن پاک جن کے ساتھ آپ محبت کا کہہ رہے ہیں یہ افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں؟ رسول خدا نے کہا کس نبی کی بات کرتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ پنجتن پاک افضل ہیں یا آدم افضل ہے؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کہا یہ پنجتن پاک افضل ہیں یا آدم افضل ہے؟ فرمانے لگے یہ 5 نہ ہوتے آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی، کہا یہ پنجتن پاک افضل ہے ابراہیم افضل ہے، کہا 5 نہ ہوتے ابراہیم کی آگ گلزار نہ ہوتی، کہا 5 افضل ہے یونس افضل ہے، کہا ان 5 کے صدقے تو مچھلی نے یونس کو پیٹ میں جگہ دی، کہا 5 افضل ہے یوسف افضل ہے، کہا ان 5 کے صدقے تو یوسف کو خیرات ملی۔ مجمع جب آپ کی طرح پریشان تھا کہنے لگا یہ 5 افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہے، کہا ان 5 کے صدقے ابراہیم کی آگ
सरकार जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौला हज पे जाते हैं, आधी रात को अपने हिजरे से चले, जाके काबा की गिलाफ को पकड़ा, यूं जो जोड़ के मेरे का मौला कहते हैं काबा सुन, खुदा ने मुझे बड़ी अजमत दी, ऐ काबा, बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं, कैसे एक महबूब की जैसे गुफ्तगू होती है, काबा सुन, खुदा ने तुझे कितना बुलंद किया, मैं यूं कहता हूँ जो तेरे अंदर मौजूद है कोई उसे माने ना माने, जब तक तेरी तरफ रुख ना करे किसी की कोई इबादत कबूल नहीं होगी। कह रहे हैं काबा सुन, कितना बुलंद है, तेरा नाम ही बुलंद रख दिया गया। मौला की गुफ्तगू सुनिए, ऐ काबा तेरी ताज़ीम हर अंबिया पर वाजिब है, लेकिन काबा सुन, जिस शख्स के दिल में मेरे जद अली की मिला होगी वो तुझसे भी अफजल है। अब ये मयार देखिए कि एक मोमिन की हुर्मत क्या है। मैं यूं कहता रहता हूं कि आपने देखा जब जनाजा जा रहा हो, अली वाला बंदा हो, जिस समय रूह ना भी हो, लोग कहते हैं यार जनाजा जा रहा है, इसके एहतराम में खड़े हो जाओ। अब ये अजमत आपको कुरान और अहले बैत दे रहे हैं, इस कदर बुलंद है एक मोमिन। रसूल खुदा एक सफर पे जा रहे हैं, सवारी को रोका, जमीन पे उतरे, एक सजदा किया, 2 सजदे किए, 7 सजदे बजा लाए। जब रसूल खुदा ने 7वां सजदा किया ना, गर्मी का मौसम था, साहब परेशान हुए, या रसूल अल्लाह, ना कोई नमाज का वक्त है, ना कोई आंधी तूफान आया कि आप नमाज़ें याद पढ़ लो, फिर आप काहे को सजदे पे सजदा किए जा रहे हैं। सरकार वालों फरमाते हैं, मेरे प्यारे साहब, मैं भी आपकी तरह सफर पे जा रहा था, अभी जिब्राइल ने आके मुझे कहा है कि या रसूल अल्लाह आप जन्नती हैं, मैंने सजदे शुक्र अदा किया। फिर फरमाया कि हजरत अली अमीरुल मोमिनीन जन्नती हैं, मैंने सजदे शुक्र अदा किया। फिर हजरत ज़हरा जन्नती हैं, मैंने सजदे शुक्र अदा किया। फिर हसन हुसैन का कहा। अब असहाब कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बात तो समझ आती है कि पंजतने पाक जन्नती हैं, आपने 5 सजदे किए, 6ठा सजदा आपने किस लिए किया, बताता चलूं। या रसूल अल्लाह आपने 6ठा सजदा क्यों किया? बहुत ही प्यारा लतीफ जुमला था। रसूल खुदा ने कहा अभी जिब्राइल नाज़िल हुआ था, उसने कहा पंजतने पाक जन्नती हैं, मैंने 5 सजदे शुक्र अदा किए। फिर जिब्राइल कहता है या रसूल अल्लाह जो इन पंजतने पाक से मोहब्बत करेगा वो जन्नती है, मैंने सजदा शुक्र अदा किया। यहाँ तक तो बात समझ आती है। मैं कहता रहा हूँ पंजतने पाक जन्नती हैं, उनके 5 सजदे शुक्र अदा किए, और 6ठा सजदा इसलिए जो इन पंजतने पाक से मोहब्बत करेगा वो जन्नती है। अब जमाना आए मेरे सामने और इस रवायत को सामने रख के बताए कि कौन कहता है कि शिया के साथ चलने से तुम्हारा निकाह टूट जाता है, शिया के साथ उठने बैठने से तुम्हारे मामलात खराब होते हैं। सरकार वालों को ये फरमा रहे हैं कि जो इन पंजतने पाक से मोहब्बत करेगा वो जन्नती है। मैंने 6ठा सजदा इसलिए अदा किया, 7वां सजदा मैंने इसलिए अदा किया कि जो इनसे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करेगा वो जन्नती है। अब मोमिनीन में जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं उनकी जन्नत की ज़मानत दे रहे हैं रसूल खुदा। और इस कदर जिस इंसान का मर्तबा बुलंद हो, फिर आप किस तरह बैठ के कह सकते हैं कि उसका किरदार ऐसा है, उसकी गुफ्तार ऐसी है, उसका इखलाक ऐसा है। यही तो इस्तक़बाल मुहर्रम में हमने सीखना है ना। यहाँ एक आदमी दिन पढ़ के निकलता नहीं है, वहाँ पर चिड़ियों शुरू हो जाती हैं, क्या ये किया आज वो किया। ये गुफ्तगू है कुछ, क्योंकि इस्तक़बाल मुहर्रम में जैसे आज साहब बयान कर रहे थे कि जितनी बड़ी एक चीज़ होती है उतने बड़े एहतमाम के साथ उसे पहुंचाया जाता है। आप ज़्यादा दूर न रहे, गरीब का एहतमाम देखें कि किस कदर एहतमाम किया गया। आगे वालों को पीछे बुलाया, पीछे वालों को आगे बुलाया, फिर ये पैगाम पहुंचाया गया। और वहाँ मौला ने एक जुमला कहा था कि गदीर ऐसे बनाओ कि मुहर्रम की तरह आम हो जाए। अब मुहर्रम तो मनाया जा रहा है, मुहर्रम तो आम हो चुका, लेकिन मुहर्रम के अंदर जो फलसफा है मुहर्रमुल हराम था वो अब मनसूख हो चुका। मौला सादी की बारगाह में शख्स आता है, आगे कहते हैं मौला अजब मामला है कि जो मैं याद करता हूँ वो याद नहीं रहता, जो मैं सुन के आता हूँ मैं भूल जाता हूँ। यही अलमिया हमारे माशरे का है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जिस इंसान की 40 साल जिंदगी है और उसने 20 साल की उम्र में अशरा मुहर्रम सुनना शुरू किया,
اب اس کی زندگی میں اس نے 20 اشرۂ محرم سنے. ایک انسان اپنی 20 سالہ زندگی میں 200 گھنٹے مجلس حسین سنے اور پھر اس کی نماز قضا ہو جائے. بیدار ہے میری طرف؟ بڑا مشکل سفر ہے، یہ جلدی سے ہم گزر جائیں گے. 200 گھنٹے جس بندے نے مجلس سنی ہو اس کی نماز قضا ہو جائے. اب یا تو پھر مجلس میں فرق ہے یا اس کے سننے میں فرق ہے. مولا صادق آل محمد کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، جب کوئی انسان ہمارا ذکر سنتا ہے، اس ذکر کو سن کے اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کا علم بھی باقی رہتا ہے، اسے عمل کی توفیق بھی ہوتی ہے. اب میں کسی صاحب کو کہوں آپ یہاں آ جائیں، 5 منٹ مائک میں آپ کو دیتا ہوں، آپ نے جو اپنی 25 سالہ زندگی میں مجلسیں سنی ہیں 5 منٹ بیان کریں، میرے خیال میں کوئی امادہ نہیں ہوگا. کیونکہ ہم سنتے کس طرح ہیں. آج میں کچھ آپ کو اسی مجلس میں بتا دوں گا کہ آئندہ 4 دن کیا بیان ہوگا اور ان کا حل بھی بتاؤں گا. ہمارا سننا یہ ہوتا ہے، گھر سے ہم چلتے ہیں، ساتھ اپنے بھائی سے پوچھتے مولوی صاحب کس شہر کے ہیں، پتہ چلا کس گاؤں کے ہیں، نہیں سننے کا. میں یاد بتا رہا ہوں ہمارے سننے کا، کیونکہ یہ استقبال محرم ہے تو آئی تھنک اسی طرح کی باتیں ہوں گی تقریباً. لیکن یہ ہے اس سے احادیث کی روشنی میں ہم چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں گے. دوسرا ہم پہنچے بارگاہ، دیکھتے ہیں مولانا صاحب کا لباس کیسا ہے اور گاڑی کیسی ہے. تیسرا ہم دیکھتے ہیں کس کے بعد پڑھ رہا ہے اور کس سے پہلے پڑھ رہا ہے. اگر ایک بڑے نامور ذاکر سے پہلے پڑھ رہا ہے پھر ہم اس کو بیٹھ کے سنتے ہیں، لگتا ہے یار اس کے بعد جو اچھا پڑھنے والا ہے یہ بھی اچھا پڑھے گا. اسی طرح ہے نا یہاں پہ بھی ایسا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں امام بارگاہ کس کے میں پڑھ رہا ہے. اگر کوئی چودھریوں کا امام بارگاہ ہے پھر ہم بڑی توجہ سے جائیں گے کہ مولانا صاحب 4 لاکھ نیاز لے کے پڑھ رہے ہیں. آپ خود انصاف سے بتائیں کسی روایت میں بھی یہ معیار بتایا گیا ہے؟ روایت تو یہ کہتی ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. امیر کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اسی طرح ہے نا، کون کہہ رہا ہے اس کے پیچھے مت جاؤ. تو آپ سے بھی میں یہی ملتمس ہوں کہ استقبال محرم سے اپنے دامن میں یہ چیز لے کے جائیے اور دوسروں تک پہنچائیے کہ آج سے لے کے قبر کی دیواروں تک جاتے ہوئے یہ ذہن میں نہ ہونا چاہیے کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کیا کہہ رہا ہے. اور پھر وہ حدیث کس سے چھپی ہوئی ہے کہ سرکار دو عالم نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے وہ چین جانا پڑے جاؤ. ہم گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ مولانا یہ پڑھیں گے وہ مولانا یہ پڑھیں گے. اچھا آپ آ گئے، یہ تو آپ کا انتخاب تھا. اس کے بعد ہم دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ کون سی زبان میں پڑھ رہا ہے. میں معذرت چاہوں گا کہ جملہ ہے سخت ہے لیکن کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی میرے شامل ہیں لیکن میرا پیغام دوسری لوگوں تک بھی ہے کہ آج اس حد تک ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے کہ 24 گھنٹے خبریں اردو میں سن سکتے ہیں، مجلس کی سمجھ نہیں آتی. معاشرے کا المیہ ہے. کبھی سارا دن ٹیلی ویژن آپ کس زبان میں دیکھتے ہیں؟ اردو میں دیکھتے ہیں، ہر چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے. بلکہ وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے 3 شعبوں میں PhD کی ہوتی ہے، ان کی مشکل ترین زبان آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. جب باری آتی ہے اس مظلوم کربلا کے ذکر کی تب ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ ہمیں اردو سمجھ نہیں آتی. یا مثلاً بعض عربی جگہ پہ عربی اچھلے ہوتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اہل زبان ہماری جو زبان ہے وہ قرآن کی زبان ہے، یہ مشکل ہے. اچھا اس کے بعد اگلا مرحلہ میں چلتے ہیں. اب گھر سے جب ہم چلتے ہیں تو اذان خانے میں کیا ہوتا ہے؟ بعض صاحبان کے شوق ہوتا ہے سب سے آگے بیٹھنا، اور 2-3 منٹ کا سفر ہے پھر انشاءاللہ چلتے ہیں اسی آیت کی طرف. بسم اللہ. اب بیٹھنے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جب مولانا صاحب آ گئے فرشی عذاب آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے. 2 طریقے کے لوگ ہیں، آپ کو مثال سے سمجھاتا چلوں. آپ جب نہر پہ پانی لینے جاتے ہیں، کوئی شخص نہر پہ پانی لینے جاتا ہے، ایک برتن ایسا ہے لوہے کا اور دوسرا برتن ہے پلاسٹک کی ٹوکری. اب جیسے ہی وہ دونوں برتن پانی کے اندر ڈال کے اٹھاتے ہیں، آپ مجھے انصاف سے بتائیے پانی کس برتن میں ٹھہرے گا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلاسٹک کی ٹوکری میں، لوہے والے میں ٹھہرے گا نا. اب دیکھیں کہ جو خالی ظرف ہوگا جس کے ظرف میں طرح طرح کے سوراخ ہوں گے
تو یوں کہتے ہیں نا مولانا صاحب نے مسائل نہیں پڑھا. عجیب نہیں ہے کہ جس کربلا کے واقعے کی بانی اس سسٹم کی جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ آپ خطیب کے سننے اور پڑھنے کے محتاج ہیں. پتہ چلا کہ یہاں عیب ہے. اس والے محرم میں ایک ایک کر کے اپنا گناہ چھوڑیے, اس کے بعد لطف لے کے. مولا وہی فرما رہے تھے کہ جو شخص جو سپیکر سے جو خطیب سے سنے گا اس کو عمل میں لائے گا تو اس کا علم بھی باقی رہے گا. آپ آج سے توجہ کر کے دیکھیں, ایک یہاں سے آپ کو درس دیا جاتا ہے, آپ اس پہ عمل کریں گے وہ ساری زندگی آپ کے علم میں بھی رہے گا. اس صاحب بتا رہے تھے کہ ہم کربلا گئے, وہاں پہ بتایا جا رہا تھا کہ خاک شفا کی تصویر اس شخص کے ہاتھ میں ہو. ویسے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے جب آپ خاک شفا کی تصویر پاس رکھتے ہیں, جب تک آپ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں آپ کو تسبیح کا ثواب ملتا ہے. جب آپ تسبیح کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہی تسبیح ملائکہ کر رہے ہوتے ہیں, ان ملائکہ کی تسبیح کا ثواب آپ کو ملتا ہے. اب جس صاحب نے مجھے یہ بتایا, پتہ چلا کہ کربلا سے سن کے انہوں نے اس پہ عمل کیا تھا. اسی طرح ہوا نا کہ وہاں انہوں نے سنا حرم میں, حرم کے باہر آ کے خاک شفا کی تسبیح خریدی اور یہ عمل اپنی زندگی میں شروع کر دیا. اب یہ صاحب عمل کر رہے ہیں اور جگہ جگہ بتا بھی رہے ہیں کہ خاک شفا کی تسبیح کا یہ فضائل ہے. تو اسی طرح کوشش کریں کہ اب یہ تو استقبال محرم میں طالب علم ہوں, آپ سب سے حقیر ہوں, لیکن آپ کے اجراء محرم میں جو خطیب یہاں سے پیغام دینا چاہ رہا ہے انشاءاللہ تیسری مجلس میں میں بیان کروں گا کہ خطیب کیسا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا, آپ یہاں پہ آتے ہیں, آپ کو جنت کا چورم دے کے نماز چھڑوائی جائے تو اس خطیب سے آپ نے کیا لینا. خود فرماتے ہیں کہ اس دور میں سب سے مشکل ترین جو عمل ہے, روایات میں بھی ہے کہ آخری زمانے میں سب سے مشکل ترین عمل جو ہوگا وہ اپنے عقائد کو سلامت رکھنا ہے. قرآن میں یہ آیت کیا کہتی ہے, جو پاکیزہ اعمال لے کر آئے گا, کر کے نہیں کہا گیا وہاں. مثلا آپ نے نماز پڑھی, نماز آپ نے پڑھی, قرآن نے یہ نہیں کہا جو نماز پڑھ کے آئے گا, نہیں, جو نماز لے کے آئے گا. اب لے کے آپ کیسے جائیں گے؟ ایک انسان ہے, آپ غیبت کرتے ہیں. غیبت کیا ہے؟ ایک ایسی بات جو آپ اپنے بھائی کے بارے میں کرتے ہو وہ بات اسے ناپسند ہے. جیسے ہی آپ یہ عمل کرتے ہیں آپ کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں, اس کے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں. اب جب یہ سین رہے گا تو پھر آپ کے اعمال کہاں جائیں گے؟ درود پڑھیں محمد والے محمد. یہ 6 نکات ہیں انشاءاللہ جس پہ ہم گفتگو کریں گے. خود اذا خانہ کیا ہے, مجلس اذا کیا ہے, مجلس اذا میں آنا کیسے ہے اور مجلس اذا سے جانا کیسے ہے. چوتھا نقطہ نظر یہ ہے کہ مجلس میں لینا کیا ہے اور مجلس کو دینا کیا ہے. ایک جملہ کہتا چلوں, ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں مولا حسین یہ دے دے, امام رضا یہ دے دے, یا زینب سلام اللہ علیہا یہ دے دے, بارگاہ کے مولوی صاحب سے کہہ رہے ہوتے دعا کریں یہ مل جائے, آقا صاحب سے کہہ رہے ہوتے یہ مل جائے. آپ خود یقین سے سوچئے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا آج تک وہاں سے لیا کیا ہے اور وہاں دیا کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ دنوں میں میں بتاؤں گا یہاں سے لینا کیا ہے اور یہاں دینا کیا ہے. اس کے بعد پھر خطیب کا تعین کیا ہے, اور پھر اس آداب کے اندر سب سے مہم چیز جو ہے جب تک یہاں بیٹھنا ہے بیٹھنا کیسے ہے. اب تقاضا ہے, آپ ایک شخص کے پاس جاتے ہیں, آپ لباس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. وہ سادہ الفاظ مشہور ہے, ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا چلے نماز پڑھنے چلتے ہیں, تو جناب فرما رہے میرا لباس ٹھیک نہیں ہے, میں نماز پہ نہیں آؤں گا, میرا لباس ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہی صاحب اسے دوسری نشست میں کہہ رہے ہیں کہ ایک دعوت پہ جانا ہے, اب صاحب یہ نہیں کہہ رہا میرا لباس ٹھیک نہیں ہے, اب کہہ رہے 1 منٹ رکو میں لباس بدل کے آتا ہوں. یہ ہمارے ترجیحات کا فرق ہے. اور اس کے بعد آخری جو مہم چیز ہے کہ یہاں پہ گریے کے ذریعے دینا کیا ہے. گریہ کرنا پڑھنے والے یا سننے والے کے لیے نہیں ہوتا, گریہ خود اپنی ذات کے ارتقاء کے لیے ہوتا ہے. اب کہتے ہیں کتنا کمال ہے اس شخص میں کہ مجلس اذا میں اس کا آ جانا کمال نہیں ہے. کہتے ہیں کہ
4-5 فٹ کے بدن کو وہاں سے اٹھا کے یہاں امام بارگاہ میں لے آنا یہ کمال نہیں ہے. اس مجلس اعظم میں آ کے ایک 45 منٹ کا درس یہاں سے اپنے گھر لے جانا کمال ہے. کہ آپ جب وہاں سے آئے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے تو یہاں سے مل رہا ہے اسے لے کے جائیں یہ کمال ہے. اور پھر اس کے آگے وہ دینے والے کا کمال بھی ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو کیا دے رہا ہے. اب چلتے ہیں اسی آیت کی طرف جو میں نے آیت پڑھی تھی. درود پڑھیں محمد والے محمد. درود جب بھی پڑھا کریں درود کے آخر میں اجر فرج ہم ضرور پڑھا کریں. ابھی یہ غدیر گزری ہے صاحب کتاب الغدیر علامہ امین غدیری. انہوں نے کتاب لکھی الغدیر. توجہ جاؤ گا سارے سامان. کتاب لکھی الغدیر 18 جلدوں میں یا بعد اس کی دوسری تصنیف ہے 10 جلدیں. کتاب لکھتے ہوئے مؤلف لکھتے اس کتاب میں نے یہ کتاب لکھنے کے لیے 1 لاکھ کتابوں کا مطالعہ کیا. 1 لاکھ کتابیں اس کونے سے یہاں تک رکھی جائیں میرے خیال میں جگہ کم پڑ جائے گی. مصنف کہہ رہے ہیں یہ کتاب لکھنے کے لیے میں نے 1 لاکھ کتابوں کا مطالعہ کیا. اور پھر اسی بات میں بتاتے ہیں کہ میں نے 10,000 کتابیں بسم اللہ کی بے سے لے کے تمت بالخیر کی لے تک پڑھی. کس قدر بلند ہے یہ کتاب کہ الغدیر. ایک جملہ اس کتاب کا سناتا چلوں تاکہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن سکے. اس کتاب میں الغدیر میں صاحب کتاب علامہ امین غدیری لکھتے ہیں کہ غدیر جس طرح انہوں نے لکھی کسی نے نہیں لکھی. لکھتے ہیں کہ جب روز غدیر رسول خدا کو اعلان امامت کرنا تھا اعلان ولایت کرنا تھا سب کو بلا لیا. اب امیر کائنات کو بلا کے یہ اینگل جدا ہے باقی مصنفین سے. کہا کہ رسول خدا نے امیر کائنات کو بلایا پاس بلا کے خود رسول خدا امیر کائنات کے پیچھے آ گئے. غدیر آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی لیکن جیسے انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے شاید کسی دوسرے مصنف نے لکھی ہو. کہا امیر کائنات رسول خدا کے پیچھے آ گئے. پیچھے اس قدر آئے کہ مجمع سے سوال کیا کہ مجھے دیکھ رہے ہو. اب دیکھیں نا امیر کائنات نے رسول خدا نے امیر کائنات کو سامنے کیا اور خود امیر کائنات کے پیچھے ہو گئے. اس قدر پیچھے آئے تو مجمع سے سوال کیا کہ مجھے دیکھ رہے ہو. اب بیداری کا سفر ہے. سوال یہ تھا کہ اب مجھے دیکھ رہے ہو. ہر شخص کی زبان پہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ صرف امیر